اس کی نیلی آنکھیں حویلی کی دیواروں میں گڑی تھی۔ وہ سفید حویلی پوری شان و شوکت کے ساتھ ساتھ اٹھا کر کھڑی تھی۔ دولت کی اس چکا چوند نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو تھوڑا سا ہلکا کیا تو وہ اپنی آنکھوں کو مسلتے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ اس بھاری سوٹ نے اس کے اعصابوں کو تھکا دیا تھا۔ اس کے کندھے اس وقت اتنے دکھ رہے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے بہت سے دکھ برداشت کیے تھے، مگر یہ درد ہر تکلیف کو پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ وہ تکلیف سے سسکتی اپنے کندھوں کو مسلنے لگی۔ تکلیف حد سے بڑھ کر تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتی ایک ایک قدم اٹھاتی اوپر چڑھنے لگی۔ اوپر پہنچتے اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ اس بڑی سی فوٹو میں وہ شخص پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا، مکمل لگ رہا تھا، خوبصورت لگ رہا تھا، پروقار لگ رہا تھا۔ مگر کیا وہ پروقار تھا؟ کیا وہ مکمل طور پر وجاہت کا مالک تھا؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ یکدم اس کو سانس آنا بند ہوئی تھی۔ اس حویلی کی چکا چوند نے اس کی سانسوں کو روک دیا تھا۔ وہ اپنا گلا پکڑتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اف اف اللہ، یہ حویلی نہیں بلکہ دوزخ تھی۔ ایسا برزخ جو لمحہ بلمحہ اس کے جسم سے اس کے سانسیں کھینچ رہی تھی، اس کی روح کھینچ رہی تھی۔ یہ وہ کہاں آ گئی تھی؟ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اپنا گلا پکڑتے گہری گہری سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید سانسوں نے آج اس کے ساتھ دغا کر دی تھی۔ کافی محنت کے بعد اس کی سانسیں واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی بیماری کو تو ٹھیک ہوئے عرصہ ہو گیا، آج ایک دم پھر سے یہ کیسے؟ اس نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھیگا سا مسکراتی اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان کے اندر ڈال چکی تھی۔ 2 سیکنڈ کچھ ٹٹولنے کے بعد اس نے اپنے گریبان کے اندر سے انہیلر نکالا تھا۔ یہ انہیلر اس کی زندگی تھا، جس نے آج تک اس کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اکھڑتی سانسوں سے تنگ آتی اس انہیلر کو اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ لمبی لمبی سانسیں کھینچنے کے بعد وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہیں انہیلر کو اپنے منہ سے ہٹا گئی۔ مصنوعی سانسیں تھیں مگر کام چل جاتا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی۔ سب غلط ہو گیا تھا، بہت غلط۔ اس نے نظر اٹھاتے دوبارہ سے اس فوٹو فریم کو دیکھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی اس کے سینے میں آگ لگی تھی۔ کون کہتا تھا کہ اس دنیا میں دوزخ نہیں؟ سامنے تصویر میں وجاہت سے مسکراتا شخص اس کے لیے چلتی پھرتی جہنم تھا، اسی دوزخ جس میں اسے جانا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب ہونے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس زندگی سے تو اچھا تھا کہ وہ مر ہی جاتی۔ ایک دم وہ کھڑی ہوئی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں بہتے آنسو ایک دم سے لال ہو گئے۔ کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا، مگر اس پر گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی اس کے لیے جہنم بن گئی تھی، اور اب وہ اس زندگی کو ان سب کے لیے جہنم بنانا چاہتی تھی جنہوں نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے کھڑی ہوئی۔ اس تھوڑی سی محنت میں ہی اس کی سانس پھول کر رہ گئی تھی۔ اس حویلی کو دیکھتے ہی اس کی سانسیں پھر سے رکنے لگی۔ کاش اس حویلی میں وہ دوسری صورت میں آئی ہوتی تو آج وہ خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کہتی، مگر اس وقت وہ اس دنیا کی خوش قسمت نہیں بلکہ ایسی بدقسمت لڑکی تھی جس کی قسمت تمام بدقسمتوں میں سب سے خراب تھی۔ سب سوچتے نیلی آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے تھے۔ کمزور تھی نا، اس لیے بار بار رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے باتھ روم گئی تھی تو معلوم ہوا تھا اس حویلی کا باتھ روم اس کے پورے گھر کے برابر تھا۔ بے ایمانی دل میں آتی کیوں نہ آتی؟ دولت تو ہے ہی ایسی چیز جو اچھوں کی آنکھیں بند کر دے، اور جو لوگ پہلے سے ہی اچھے نہ ہوں ان سے بھلا اچھائی کی امید کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے دل میں ایک بار پھر سے اس نفرت نے سر اٹھایا تھا جس کو وہ ہر رات تھپک تھپک کر سلاتی تھی، مگر تھی کا سلسلہ کل تک ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ اس نفرت کو سلانے والی نہیں تھی، بلکہ اس نفرت کو وہ اس انداز میں جگانے والی تھی کہ اس کی زندگی برباد کرنے والے ہر انسان کی زندگی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہ قدم اٹھاتی تیزی سے چلنے لگی۔ ملازم اس کو دیکھتے سائیڈ ہو گئے تھے، کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی جرات نہ کی تھی۔ اس کی سانس اس کمرے کو بتا کر وہاں سے جا چکی تھی، اور وہ بے یار و مددگار خود سے وہاں جا رہی تھی جہاں اسے کسی اور کو پہنچانا چاہیے تھا۔ چلتے چلتے اس کے پیر دکھ گئے تھے، مگر اس حویلی کی پتہ نہیں کون سی سائٹ پر اس شخص کا کمرہ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رکتے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔
پچھلے 10 منٹ سے وہ ابراہیم کے کمرے کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائے، کس طرف نہ جائے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ واپس اس راستے پر آ جا رہی تھی جہاں سے وہ چلی تھی، اور اس پکڑم پکڑائی سے اس کا دل اُب گیا تھا۔ اس نے اپنے برابر سے گزرتے ملازم کو بلایا تھا۔ ملازم جو چپ چاپ سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہتا تھا، اس کے بلانے پر برا سا منہ بناتا تیزی سے اس کے پاس گیا۔ مجھے صاحب کے کمرے تک پہنچا دو، اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے لب کو بے مشکل سنبھالتے دھیمے لہجے میں کہا۔ ملازم اس بات میں سر ہلاتا آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس بھاری لہنگے میں پتہ نہیں کتنی بار اس کا پیر آیا ہے، کتنی بار وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس عذاب لہنگے سے اس کو نفرت ہوئی تھی۔ 5 منٹ چلنے کے بعد ملازم ایک عالیشان کمرے کے سامنے رکا تھا۔ یہ کمرہ پورا حویلی کے کمروں سے ہٹ کر زیادہ خوبصورت تھا۔ بی بی جی، یہی ہے صاحب کا کمرہ، آپ اندر چلی جائیں، ملازم کہتا پیچھے ہٹا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہلکے سے اس دروازے کو کھولتی اندر داخل ہو گئی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس شخص کو دیکھتے ہی زمین نے اس کے قدموں کو بری طرح جکڑ لیا۔ وہ سانس تک روکے اس شخص کو دیکھنے میں مصروف تھی، کیونکہ وہ تو اوہو، میرا بیبی رو رہا ہے۔ نہیں نہیں، ابراہیم کو رونا پسند نہیں ہے، وہ کسی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنے بابا کو وہ کیسے رونے دے سکتا ہے؟ وہ اس بڑے سے ٹیڈی بیئر کو زمین سے اٹھاتا اپنی گود میں رکھ گیا۔ نہیں، میرا بابا روتے نہیں ہیں۔ وہ نرمی سے اس ٹیڈی کے سر کے بالوں کو چھونے لگا، جو بہت ہی ملائم تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹیڈی بیئر بھی مہنگا تھا، اس کی ہر چیز اتنی ملائم تھی جتنی کہ شاید وہ خود بھی نہیں تھا۔ اف، میرا بیبی دودھ پیے گا؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں اپنے بیبی کو فیڈ کرواؤں۔ وہ جلدی جلدی اپنی شیروانی اتارتا اس ٹیڈی بیئر کے منہ کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ سب دیکھتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ، وہ شخص اتنا پاگل تھا؟ اس شخص کا دماغ تھوڑا سا خراب تھا اور تھوڑا سا پاگل تھا، اتنا تو اسے معلوم تھا، مگر کیا وہ اتنا پاگل تھا؟ اپنے دل پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ۔ ان لوگوں نے تو اس سے کہا تھا کہ وہ شخص صرف تھوڑا سا پاگل تھا، وہ بھی صرف کچھ وقتوں کے لیے ہوتا تھا، وہ بھی کئی عرصے بعد۔ مگر یہ کیا تھا؟ وہ شخص تو چھوٹے بچوں کی طرح تھا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ٹانگوں میں سے جیسے جان نکل گئی تھی، جن ٹانگوں پر وہ اپنا سارا بوجھ ڈالتے یہاں تک آئی تھی، اب انہی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ ساری نفرت جھاگ کی مانند بیٹھ گئی، سب کچھ بھول گیا۔ یاد رہا تو بس وہ شخص جو اب بھی اپنے اس ٹیڈی بیئر کو فیڈ کروانے میں مصروف تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس شاندار مرد کے لیے حقارت آئی تھی۔ وہ شخص حقارت کے قابل تھا۔ کیا فائدہ اتنی خوبصورتی کا؟ کیا فائدہ ہے اتنے پیسے کا جب وہ ایسے تھا؟ اس کو اپنے سے دور بیٹھے اس شخص سے شدت سے نفرت ہوئی۔ وہ تھوڑا بہت پاگل ہے، یہ وہ جانتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اس سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اتنا پاگل ہے، اگر وہ جانتی ہوتی تو وہ خودکشی کر کے مر جاتی، مگر اس شخص سے شادی مر کر بھی نہ کرتی۔ اس کی رگیں نیلی ہوئی تھی، ان سبوں سے نفرت ہوئی تھی جن سب نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، مگر سب سے زیادہ نفرت اس کو اس شخص سے ہوئی تھی جو اب بھی سامنے بیٹا اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کو دل کیا کہ جا کر اس شخص کا گلا دبا کر یہی مار دے، مگر نہیں، ابھی اس کے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں مری تھی۔ وہ خود کی سوچ پر شرمندہ ہوتے کھڑی ہوئی۔ اس مرد کا اور مزید تماشا دیکھنے کا اس کے پاس اب ٹائم نہیں تھا۔ وہ کھڑی ہوتے ہی تیزی سے بستر کی جانب گئی تھی۔ پائل کی چھن چھن سنتے زمین پر بیٹھے ابراہیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ابراہیم کو یہ ساؤنڈ پسند آیا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے اس ٹیڈی کو اپنی گود میں پھینکتا کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے پر ہوا بھی ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ اف، وہ مرد دراز قد تھا۔ ایسا قد پانے کے لیے ہر مرد خواہش مند ہوتا تھا، مگر یہ قد ملا بھی کس کو تھا جس کو اس قد کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا؟ وہ سوچتی سر جھٹک کر رہ گئی۔ دور کھڑی تقدیر اداس سے ہوتی کروٹ بدل گئی۔ وہ سوٹ کیس سے اپنے کپڑے نکال کر پھینکتی جا رہی تھی۔ ہاتھ مسلسل چلنے کی وجہ سے اس کی چوڑیوں کی چھن چھن پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، اور ان آوازوں کو سنتے ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد پاس آتا رکا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔
ہلتے ہوئے ہاتھوں نے ابراہیم کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنا دیا۔ وہ مرد مسکراتا اتنا پیارا تھا کہ کوئی اگر اسے مسکراتے دیکھ لیتا تو کئی لمحوں کے لیے سہج زدہ ہو جاتا۔ ابراہیم کو یہ ساؤنڈ پسند آیا یہ ساؤنڈ ابراہیم کو۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے رائنا کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ اف، کیا مکمل منظر تھا! اس کے ہاتھوں کو دیکھتی وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گورا گلابی، ابری نیلی نسیں، ساتھ لمبی لمبی مخروطی انگلیاں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہاتھ کسی شاہکار کا ہاتھ ہو۔ ابراہیم کو ٹول کا ہاتھ پسند آیا۔ وہ ہلکے سے رائنا کا ہاتھ اوپر اٹھاتے اس کی چوڑیوں پر اپنے لب رکھا۔ اس کی اس حرکت پر رائنا بری طرح سرخ پڑتی ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ اس شخص کی اتنی جرأت! وہ غصے سے سرخ پڑتی اس شہر سے باہر آئی تھی جس میں وہ تھوڑی دیر پہلے بندی تھی۔ بھلے وہ کتنا بھی خوبصورت تھا، کتنا بھی کیوں نہ شاندار تھا، مگر تھا وہ پاگل، اور اس کا پاگل پنا اس کے لیے اتنا بڑا عیب تھا کہ وہ لاکھوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اس عورت کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر پاتا تھا، اور اگر متوجہ کرا بھی تھا تو بس صرف کچھ وقت کے لیے۔ ڈال، مجھے اپنا ہاتھ دو نا، مجھے تمہارے ہاتھ پر کس کرنی ہے۔ وہ ضد کرتا دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو چھوتا وہ دوبارہ سے جھکتا اس کی انگلیوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ میری ڈال کا ہاتھ بہت پیارا ہے، میں اپنی ڈال کو بہت ساری کس کروں گا، یہ کہتے اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں پر اپنا لب رکھتا، وہ بری طرح سرخ انگارہ بنتے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکلوا چکی تھی۔ اس کی اتنی سختی پر وہ بیچارہ حیران و پریشان ہوتا اس کے چہرے پر اپنی نظر جما گیا۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھ سے جکڑتی سرد لہجے میں بولی۔ ابراہیم حیران ہوتا اپنی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کو سمجھ ہی نہ آیا تھا کہ اس کی ڈال اس سے ایسے کیوں بات کر رہی تھی۔ ڈال، تم مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ وہ بیچارے سے لہجے میں بولا۔ یہ بیچارہ بننے کا ناٹک میرے سامنے مت کرنا، اگر مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کری تو میں تمہارا ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی، سمجھے تم؟ وہ دہاڑتی ہوئی مڑی تھی، پہلے ہی وہ تھک گئی تھی اور اوپر سے یہ شخص اس کے اعصابوں کو مزید تھکا رہا تھا۔ ڈال، مجھے تمہارے ہاتھ میں کسی کرنی ہے۔ ابراہیم کی پیچیدی سی آواز سنتے اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ دل کر رہا تھا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارے تاکہ اس کے دل میں جو خواہش اٹھ رہی ہے وہ فوراً وہیں بیٹھ جائے، مگر کیا وہ اپنے سے بھی نیچے شخص کو اتنی آسانی سے تھپڑ رسید کر سکتی تھی؟ شاید نہیں، یا شاید ہاں۔ وہ سر جھٹکتی تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ اس کی باتیں وہ مزید نہیں سن سکتی تھی، پہلے ہی سر درد سے پھٹ رہا تھا، اوپر سے جسم الگ دکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے نکل جاتی ایک دم اس کو رکنا پڑا تھا۔ ابراہیم نے اس کا دوپٹہ پکڑتے اس کو اپنے پاس بے حد تیزی سے کھینچا تھا۔ وہ جو ابراہیم سے کافی دور کھڑی تھی، اس کے ایسے کھینچنے پر ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آئے لگی تھی۔ وہ حیران و پریشان ہوئی، اپنی نیلی آنکھیں ابراہیم کی سبز آنکھوں میں گاڑ گئی۔ یہ تم نے میری بات نہیں سنی، اب میں بھی تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ میں اپنی ڈول کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں اپنی ڈول کو بہت ساری کسی کروں گا، وہ بھی ہر جگہ۔ وہ اس کے ہاتھ کو دوبارہ سے پکڑتا اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ رائنا بے قابو ہوتے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکلوانے لگی، مگر اس کی جان رائنا کی جان کے آگے بہت زیادہ تھی۔ وہ اس کی شہادت کی انگلی کو پکڑتا اپنے منہ میں لے گیا۔ وہ بری طرح سرخ پڑتا ہے، ایک جھٹکے سے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ نکالتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر چکی تھی۔ وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ابراہیم چکرا کر پیچھے ہوا تھا۔ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے وہ جل کر انگارہ ہوئی تھی۔ خبردار جو میرے ساتھ آئندہ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کے برابر بیٹھتی سختی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی۔ تھپڑ مارنے کی وجہ سے کئی چوڑیاں ٹوٹنے ابراہیم کے ہاتھوں میں گھسی تھی، جسے نہ اب تک اس نے دیکھا تھا نہ ابراہیم نے۔ وہ غصے میں اب تک اتنا غرق تھی کہ اس کو ہوش ہی نہیں تھا وہ کیا کر چکی تھی، جبکہ دوسری جانب ابراہیم تھپڑ کھا کر اتنا حیران تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ پہلی اور آخری بار سمجھا رہی ہوں تمہیں، اپنے اور میرے درمیان فاصلہ بنا کر رکھنا، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کی انگلی اٹھا کر وارن کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ اس کی سسکی نے ایک لمحے کے لیے رائنا کو شرمندہ کیا تھا۔ میں نے بولا میرا ہاتھ پکڑیں،
1000 बार समझाने के बाद भी जब इसने ये हरकत कर दी, तब मैंने चमाट मारा है। इसे मेरे बला से भाड़ में जाता। रोता है तो रोता रहे, मैं क्या करूं? वो अपने कपड़े पकड़ती तेजी से वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि पीछे जमीन पर बैठा वो शख्स अभी तक अपने चेहरे पर हाथ रख के हैरान था। वो लड़की इसको चमाट मार गई थी। इसको जैसे अब तक यकीन नहीं आया। इसने एक नजर अपने हाथ को देखा था, जहां रायना की चूड़ी टूट कर घुसी हुई थी। वो तकलीफ से कर रह गया था। इस चूड़ी को निकालने की हिम्मत खुद में नहीं हुई, और वो ऐसे भी वो खुद क्यों निकालता? वो घुसा कर गई थी तो निकालेगी भी वो खुद। नहीं, मेरी डॉल बुरी नहीं है। इसने मुझे चमाट मारा है तो क्या हुआ? जरूर मैंने अपनी डॉल को तंग किया होगा, इसलिए तो उसने मेरे को चमाट मारा है। वो खुद को तसल्ली देता खड़ा हुआ। बायां हाथ सीधे हाथ में सीधे इस जगह पर जाके लगा था जहां चूड़ी घुसी हुई थी। होना चाहते हुए भी तकलीफ से तड़प कर रह गया। दिल कर रहा था इस अजाब को खींच कर निकाल दे, मगर नहीं। इसकी डोल घुसा कर गई थी तो इसकी डोल को ही वो चूड़ी निकालनी थी। वो जूतों समेत ही बिस्तर पर चढ़कर लंबा लंबा लेट गया। कमरा थोड़ी ही देर में भूत नगरी लगने लगा था। जो कमरा थोड़ी देर पहले खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, अभी वही कमरा फैल कर अजीब सा हो गया था। तकरीबन 1.25 घंटा शावर लेने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आई थी। इसको जूतों समेत बिस्तर पर सोते देख इसका मुंह बन गया। लग रहा है एक चमाट इस कंधे के लिए काफी नहीं, 2-3 और मारने चाहिए थे। वो बड़बड़ाती अपने बालों का चूड़ा बनाती इसके बराबर आकर बैठी थी। इतना थक गई थी कि फिलहाल इस वक्त वो बस सोना चाहती थी। इससे पहले कि वो इसके बराबर लेटती, वो फौरन से उठा था। डॉल, तुम बहुत बुरी हो। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। वो हिचकी लेता अपना जख्मी हाथ रायना के सामने कर गया। रायना उसका हाथ देखती एक लम्हे के लिए बुरी तरह डर गई थी। वो हाथ जो थोड़ी देर पहले इतना प्यारा लग रहा था, इस वक्त इस हाथ में सिर्फ और सिर्फ खून नजर आ रहा था। इसकी चूड़ी टूटकर बहुत बुरी तरह उसके हाथ की अंदरूनी सतह पर घुसी हुई थी। ये ये तुमने निकाली क्यों नहीं? रायना हिचकिचाते हुए बोली। मेरी डॉल ने मुझे चोट लगाई है, अब मेरी डॉल ही मेरी चोट को सही करेगी। इब्राहिम उल्टा हाथ से अपना आंसू साफ करता अपनी सब्ज आंखें इसके चेहरे पर जमा गया था। वो इसके चेहरे को देखती नजरें चुरा कर रह गई। इतना प्यारा था कि कई लम्हे के लिए इसका दिल करता था कि वो बस इसका चेहरा देखती रह गई, मगर इसका बच्चा इसका पागलपना इसको इससे नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। डॉल, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे देखने के अलावा इस चूड़ी को निकाल दो। वो धीमे लहजे में बोला। इसकी बात सुनते हुए वो बुरी तरह घबराई थी। जब मैं तुम्हें एक बार समझा रही थी कि नहीं करो, तो फिर तुम क्यों कर रहे थे? डॉल, मुझे तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी और ये वाली चोट भी दोगी। वो मासूमियत से बोलते नजरें झुका गया। एक लम्हे के लिए इस पर अफसोस आया था, मगर दूसरे ही लम्हे वो अपने खोल में सिमट कर रह गई। इस शख्स से इसे नफरत थी, बेतहाशा नफरत। फिर वो क्यों इसकी तकलीफों को दूर करती? वो अपना रुख मोड़ कर बैठ गई, मगर दूसरे ही लम्हे वो बेचैन होती दोबारा इसकी जानिब देखने लगी। नफरत थी तो क्या हुआ, इंसानियत तो थी ना। और ये इंसानियत ही इसको कहती थी कि वो इसके हाथ की इस तकलीफ को दूर कर दे। जो भी था, इस शख्स को वो तकलीफ इसने दी थी। एक शर्त, मैं तुम्हारे हाथ से ये चूड़ी निकालूंगी। प्लीज स्टॉप, ये निकाल दो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। वो पूरे 5 मिनट बाद मेडिकल बॉक्स में इसके बराबर बैठी थी। चूड़ी का नुकीला हिस्सा इसके हाथ की अंदरूनी सतह पर घुस गया था। वो काफी मेहनत के बाद इस कांच के टुकड़े को निकालने सुकून की गहरी सांस लेने लगी। कांच निकालने के बाद इसके हाथ में मजीद तकलीफ होने लगी थी और खून पहले से भी कहीं ज्यादा बह रहा था। वो तकलीफ से रोने लगा। रो मत, मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ, फिर तुम चुप सो जाना। वो नरम लहजे में कहती इसके हाथ में ट्यूब लगाती बैंडेज करने लगी। इब्राहिम इसका खूबसूरत चेहरे को देखता हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर पहले इसको इतनी गहरी चोट लगी थी, वो इस थोड़ी देर में ही भूल गया था। डॉल, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं। उसके हाथ पर झुकी इसके बैंडेज में मसरूफ थी कि इसके बाद सुनती एक झटके से पीछे हुई। वो दीवाना वाले से घने बालों को देख रहा था। वो मुंह बनाती इसके हाथ की बैंडेज मुकम्मल करती खड़ी हुई थी। तुम सो जाओ, मैं जरा अंदर रख दूं।
اس کے کہنے پر وہ بنا چونچا کیے بستر پر لمبا لمبا لیٹ گیا۔ اس کو جوتوں سمیت بیڈ پر پسرتے دیکھ وہ خود ہی اس کے جوتوں کو اتارنے لگی تھی۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس چیز کو بچپن سے اس نے ہمیشہ اپنے خیالوں میں رکھا تھا۔ گندگی سے اس کو سخت نفرت تھی اور اس وقت وہ شخص اسے گندا ہی لگ رہا تھا۔ ابراہیم مسکراتے ہوئے اپنے پیروں کو پیچھے کر گیا۔ ڈال میں خود اتار لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتا، اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر سائڈ پر رکھ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اندر چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اپنے چہرے کو واش کرتی باہر آئی۔ ابراہیم اس کا چہرہ دیکھتا مسکرایا تھا، جبکہ وہ اس کو اب تک جاگتے دیکھ منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے بستر سے اپنا تکیہ اٹھاتے تیزی سے صوفے تک گئی تھی۔ اس شخص کے ساتھ وہ قطعاً ایک بستر پر نہیں سونا چاہتی تھی۔ کب وہ شخص کچھ کرتے، اس کو اس شخص پر بھروسہ نہیں تھا۔ ابراہیم اس کو صوفے پر لیٹتے دیکھ اپنا منہ بنا کر رہ گیا۔ ڈال تم وہاں پر کیوں سو رہی ہو؟ میری مما نے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سو گی، پھر تم وہاں جا کر کیوں لیٹی؟ وہ سخت لہجے میں کہتا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ابراہیم تم چپ چاپ وہاں سو جاؤ، میں یہیں سوں گی، وہ سختی سے کہتی رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ نہیں، میری مما نے کہا تھا تم میرے ساتھ سو گے اور میں اب تمہارے ساتھ ہی سوں گا۔ وہ بچے کی طرح ضد کرتا اپنے پیر بری طرح بستر پر مارنے لگا۔ وہ غصے سے سرخ پڑتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں پھر سے تمہیں تھپڑ مار دوں گی، پھر رونا مت۔ اس نے ابراہیم کو ڈرانے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ اوکے ڈال، میں تمہارا کتا ہوں، تم مجھے جتنا چاہے مار لو، مگر یہاں آ کر میرے ساتھ ہی سو، میں تمہارے ساتھ سوؤں گا، وہ دوبارہ سے ضدی لہجے میں بولا۔ میرا دماغ مت خراب کرو ابراہیم، کہنے ہی میرا میٹر بہت شارٹ ہے۔ اگر تم نے میرا دماغ خراب کیا تو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر دوں گی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ تم بھی مجھے مت تنگ کرو ڈال، میری مما نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سوگی تو یہاں آ کر میرے ساتھ ہی سو، نہیں تو میں جا رہا ہوں اپنی مما کے پاس، ان کو جا کر بولوں گا کہ تم میرے پاس نہیں آ رہی، اور آ کر وہ تمہیں ڈانٹیں گی نا، تب تمہیں مزہ آئے گا۔ اس کی دھمکی پر وہ حیران ہوتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ واقعی یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تھکن زدہ سانس لیتی کھڑی ہوئی تھی، اپنے تکیے کو اٹھاتی وہ تھکے تھکے قدموں سے دوبارہ بستر کی جانب آ رہی تھی۔ ابراہیم اس کو اپنے پاس آتے دیکھ اچھلنے لگا۔ میری ڈال میرے پاس واپس آ رہی ہے، مزہ آئے گا، بہت سارا مزہ آئے گا۔ اس کو اچھل کود کرتے دیکھ رائنا کا دماغ گھوما تھا۔ زندگی پہلے ہی عذاب لگتی تھی، اوپر سے یہ جوکر بھی گلے پڑ گیا تھا۔ تکیے کو پوری قوت سے بستر پر پھینکتی خود گرنے کے اس انداز سے بستر پر لیٹی تھی۔ گڑیا تکیے پر لیٹو، میں تمہارے اوپر سوؤں گا، ابراہیم اپنے ہونٹوں کو بھینچتا معصوم لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے رائنا کے 14 تبک روشن ہوئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کرو گے تم؟ میں اپنی ڈال کے اوپر سر رکھ کر سوؤں گا، میری ڈال بہت سافٹ ہے اور میں اپنی ڈال پر ہی سوؤں گا۔ میرا پلو گندا ہے، سافٹ نہیں ہے، اب سے تم ہی میرا پلو ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے رائنا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ دل کیا کھینچ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک تھپڑ مارا تھا مگر اس چیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں تمہیں پھر سے ماروں گی ابراہیم، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ تم میری ڈال ہو، تم مجھے مار سکتی ہو۔ ابراہیم اپنی ڈال سے پٹ کر برا نہیں مناتا، مگر ابراہیم اپنی ڈال پر ہی سوئے گا کیونکہ ابراہیم کی ڈال بہت سافٹ تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں کے اسکن کو کھینچنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سرخ ہوتی ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ گئی۔ بدتمیز، نہیں تو ابھی پاگل ہے تو اس کی یہ حال ہے، ٹھیک ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ وہ بڑبڑاتے اس کے پیچھے کی جانب دھکا دے گئی۔ ابراہیم پیچھے کی سائڈ پر گرتا ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ کیوں مسکرایا تھا اللہ جانے، مگر آج وہ اپنی ڈال کے اوپر ہی سونے والا تھا، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ ڈال میرے ساتھ مت کرو نا، اس سے مجھے اس پتھر کے پلوں پر نیند نہیں آتی، مجھے تمہارے اوپر سونا ہے، مجھے تمہاری ٹمی پر سر رکھ کر سونا ہے، وہ اس کے پیٹ کو دیکھتا ہلکے سے بولا۔ اس کی بات سنتے ہی رائنا بھوکلاتے ہوئے اپنے چادر کو اچھے سے اپنے اوپر لپیٹ گئی۔ جن چیزوں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں رہی تھی، انہی چیزوں کو وہ شخص دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سرخ پڑتے ابراہیم کو گھوننے لگی۔ تمہاری ٹمی بہت سافٹ ہے ڈال، مجھے وہیں سونا ہے، وہ ضدی انداز بناتا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ بری طرح سرخ پڑتے ہی اس کے ہاتھ دور جھٹک گئی تھی۔ ابراہیم مجھے غصہ مت دلاؤ، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے دور رہا کرو، مجھے ہاتھ مت لگایا کرو۔ وہ اپنی چادر صحیح کرتے گہری گہری سانس لینے
لگی۔ ابراہیم یہ سب بھی کرے گا، اس نے یہ بھلا کب سوچا تھا؟ ڈال، مجھے تمہارے اوپر سونا ہے تو سونا ہے، سمجھتی نہیں ہو تم؟ میری ڈال ہونا تم، میں نے تمہیں خود خریدا ہے، تم بس پھر میری بات مانو۔ اس کی بات سنتے اس کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا، جس چیز کو تھوڑی دیر پہلے وہ بھول گئی تھی۔ اس کے بات سنتے وہ ساری باتیں سے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ سامنے بیٹھے شخص سے نفرت مزید ہوئی تھی۔ نہیں، میں صرف صوفے پر سوؤں گی۔ وہ اپنے تکیہ لیتے کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے صوفے پر جاتی، وہ ہاتھ بڑھاتے اس کو روک چکا تھا۔ ڈال، مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے۔ اگر تمہیں صوفے پر ہی سونا ہے تو میں بھی صوفے پر سوؤں گا، تمہارے اوپر۔ وہ دانت نکالتا ایک نئی فرمائش کر گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولتے دوبارہ سے بستر پر بیٹھی تھی۔ یہ شخص جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ لمحوں میں سمجھ چکی تھی۔ چلو ڈال، اب جلدی سے لے جاؤ، میں تمہارے اوپر سونا ہے، پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ رائنا بیچاری سی آواز میں بولی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کو لمحوں میں سمجھ آ گیا تھا۔ نہیں ڈال، تم لیٹو، میں تمہارے اوپر لیٹوں گا، وہ ضدی انداز میں کہتا اپنے پاؤں کو زور سے بستر پر مار گیا۔ وہ خوف سے اچھلتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دکھنے میں کتنا خوبصورت مرد تھا نا، مگر اس کو اس کے اس خوبصورت چہرے سے ہی نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کو سوتے میں گلا دبا کر مار دیتی، مگر ہائے رہی انسانیت اس کو اتنا نیچے نہیں گرنے دے رہی تھی۔ چلو نا ڈال، لیٹو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ بیچارہ سا منہ بناتا اس کو نرمی سے تکیے پر پھینک گیا تھا۔ وہ ابراہیم کو گھورتے اپنے اوپر دوپٹہ سیٹ کر گئی۔ ڈال، تم یہ بڑا سا تمبو کیوں اپنے اوپر اوڑھ رہی ہو؟ میں تمہارے ان سافٹ تکیوں پر لیٹوں گا، وہ جو دو ہیں، وہ دانت نکالتا بچوں کی مانند کہتے اس کے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اتارتا بستر سے نیچے پھینک گیا۔ وہ جھٹکے سے اس سے پہلے کہ کھڑی ہوتی ابراہیم اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتا اس کو دوبارہ سے بستر پر لٹا چکا تھا۔ بیبی گرل، گرمی بہت ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری ڈال کو گرمی لگے۔ اس کی بات سن کر وہ سرخ ہوتی دوبارہ سے تکیے پر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس کو یہ کرتے دیکھو بری طرح سرخ پڑنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے لبوں کو کاٹتے نظر چراتے ہوئے بولی۔ اس کے سینے پر بے تحاشا بال اس کی وجاہت میں بھرپور اضافہ کر رہے تھے، جبکہ اس کی باڈی ایسی تھی جیسے کسی باڈی بلڈر کی باڈی ہو۔ وہ پاگل تھا، پر اس کی باڈی ایسی کیوں تھی؟ اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے رائنا کے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر رکھ گیا۔ وہ اس کی حرکت پر بری طرح گلابی پڑتے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ ڈال، میرا دل دیکھو کتنی زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام تھا اپنے دل کے مقام پر اس کے ہاتھوں کو رکھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن سنتے ہی وہ بری طرح سرخ پڑی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو ابراہیم، میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گی۔ اب کی دفعہ وہ برداشت کھوتی چلائی تھی۔ وہ اس کے چلانے پر برا سا منہ بناتے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ تم بہت بری ہو ڈال، مگر پھر بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور اب جلدی سے سیدھی ہو، ابراہیم کو بہت نیند آئی ہے، وہ سوئے گا۔ وہ اس سے کہتا اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر رائنا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ کان کی لو تک گلابی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اس کا چہرہ دیکھتا تو لمحوں میں سمجھ جاتا کہ اس وقت اس کا کیا حال تھا۔ ڈال، یہ تکیہ بہت نرم ہے۔ وہ نرمی سے اس کی دھڑکنوں کو چھوتا ان پر اپنے سر کو دوبارہ سے رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح کپکپاتے اپنے ہاتھوں میں بیڈ شیٹ کو جکڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی گہری سانسوں کو سنتے ہی اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کو خود سے دور دھکا دے دے، مگر دوسرے لمحے ہی سوچ کر وہ اپنا فیصلہ بدل چکی تھی، کہیں وہ عذاب دوبارہ سے نہ اٹھ جائے۔ رات دھیرے دھیرے بیتنے لگی۔ سب کچھ سوچتے سوچتے اچانک اب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن تقریباً 9 بجے کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی۔ بستر پر خود کو اکیلے پاتے وہ کئی لمحوں کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹک گئی۔ اس کی بلا سے جہنم میں جائے، اس کو کیا؟ وہ اپنے گھنے بالوں کو چوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ دھوپ بڑی خوبصورت نکلی تھی، ہوا ابل ابل کر اندر آ رہی تھی۔ اتنی سردیوں کے دن تھے، موسم اچھا رہنے لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کاش وہ شخص پاگل نہ ہوتا۔ اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ ان لوگوں کو وہ کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی جن لوگوں نے اس کو اس برزخ میں پھنسایا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اپنے پیروں میں سلیپر اڑستے تیز تیز کھڑکی کی جانب جانے لگی۔ اتنی ہوا کے ہوتے ہوئے بھی اس کو اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسا اس کے ساتھ ہوا تھا، یہ سب تو
عام تھا۔ کھڑکی کو پورا کھولتے ہی وہ کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہوا اس سے آ کر ٹکرائی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب وہ کھل کر سانس لے سکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہی اپنی آنکھوں کو موند گئی۔ ساری رات وہ سکون سے سو نہیں سکی تھی۔ وہ عذاب کی مانند اس کے اوپر لیٹا تھا۔ رات کے پتہ نہیں کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، اور وہ شخص کب اٹھا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اب وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی دھار سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر واش روم کی جانب دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح ہڑبڑاتی اپنی نگاہوں کو دوبارہ سے جھکا گئی۔ وہ شخص اپنے اوپر تولیہ لپیٹے تیز تیز چلتا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ بری طرح سرخ پڑی۔ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ایک نمبر کا بے شرم انسان تھا وہ۔ ڈال تم اٹھ گئی؟ وہ اس کو اٹھتا دیکھ تیز تیز اس کے پاس آیا تھا۔ اس کو اپنے اتنے پاس آ کر رکتے دیکھ وہ مزید شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اس حالت میں وہ کھڑا تھا، شرم اس کو آ رہی تھی۔ ڈال تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ ابراہیم بیچارہ سا منہ بناتے بولا۔ میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گی ابراہیم۔ وہ باہر دیکھنے لگی۔ ایک شخص کو تو وہ قیامت تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیوں ڈال تم مجھے کیوں نہیں دیکھو گی؟ وہ منہ لٹکا کر رہ گیا۔ اس کی ڈال اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے بہت دکھ کی بات تھی۔ تم پہلے کپڑے پہن لو ابراہیم، پھر میں تمہیں دیکھوں گی۔ وہ اس کو بچوں کی مانند پچکارتے ہوئے بولی۔ اور ڈال، مگر مما نے کہا تھا کہ جب میری ڈال آ جائے گی تو میرے سارے کام خود کرے گی، تو اب مجھے کپڑے بھی تم پہناؤ۔ وہ بچوں کی مانند ضد کرتا بستر پر جا کر بیٹھا تھا۔ جبکہ اس کی ضد سنتی وہ اپنے کانوں کو سرخ ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ وہ بری طرح حیران تھی۔ وہ یہ کہے گا یہ اس نے بھلا کہاں سوچا تھا؟ رات سے لے کر اب تک وہ اس کو پہ در پہ حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ چلو ڈال جلدی کرو، پھر ہمیں باہر بھی جانا ہے۔ ابراہیم کو بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا بیچارہ سا منہ بنا کر بولا۔ وہ بری طرح انگارہ بنتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ اٹھو، اتنے ننھے نہیں ہو کہ تم اپنے کپڑے خود نہ پہن سکو۔ جاؤ اور جا کر کپڑے پہنو، پھر دفع ہو جاؤ باہر۔ مجھے جب بھوک لگے گی میں باہر آ جاؤں گی۔ نہیں ڈال، مما نے کہا تھا میں کپڑے بھی تم سے پہنوں اور سارے کام تم سے کرواؤں۔ اب سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ اور ہاں، مما نے کہا تھا کہ اپنی ڈال کے ساتھ کھانا کھانا اور اپنی ڈال کے ساتھ ہی سونا، تو اب جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ اس کی بات سنتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ یہ بیٹھے بٹھائے کون سی مصیبت اس کے ہتھے لگ گئی تھی۔ وہ اس پر افسوس کرنے لگی جس پر اس نے 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ پلیز ابراہیم مجھے تنگ مت کرو، دیکھو کتنے بڑے ہو گئے ہو، اور تم تو بیسٹ ہو نا، چلو اب جلدی سے خود سے ہی پہن لو۔ نہیں ڈال، بیسٹ تو تم ہو، ابراہیم تو بہت گندا ہے، تمہیں بہت تنگ بھی کرتا ہے، اس لیے تم ہی مجھے کپڑے پہناؤ۔ وہ کھڑے ہوتا اپنے کپڑوں کو اس کی ہتھیلی پر رکھ گیا تھا۔ اس نے ابراہیم کو سخت نظروں سے گھورا، مگر ابراہیم کو چننا بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ باقی میں پہن چکا ہوں، بس تم مجھے یہی سب پہنا دو۔ وہ شرٹ اس کے ہاتھ میں رکھتا ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ سکون کی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایک شرٹ تو وہ اس کو پہنا ہی سکتی تھی۔ وہ شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں لیتی اس کو آگے آنے کا اشارہ کر گئی۔ ابراہیم ہنستے ہوئے بستر پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ تم میرے پاس آ جاؤ ڈال۔ اس کی بات پر وہ گہری گہری سانس لیتے ہی اس کے پاس گئی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو ابراہیم، تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو۔ ہاں ابراہیم گندا ہے، لیکن ابراہیم کی ڈال اچھی ہے۔ وہ ہلکے سے اس کی کمر کو اپنی مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر چماٹ مارتی اس کو شرٹ پہنانے لگی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے اس سے شرٹ پہننے لگا تھا۔ ذرا غور سے دیکھو تو اس شخص کی بھی سب آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ جانے کی ڈال جلدی چلو نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اپنی ٹیڈی سے کھیلتا تیز لہجے میں بولا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ 5 منٹ میں یہ اس کا کوئی 30ویں دفعہ بولا جانے والا جملہ تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک لفظ کہہ کر اس کے دماغ کو خراب کر چکا تھا۔ ابراہیم اگر تمہیں اتنی ہی بھوک لگ رہی تو خود سے جا کر کھا کر آ جاؤ۔ نہیں ڈال، مما نے کہا تھا میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہی جاؤں، تو اب میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ اپنا ٹیڈی پھینکتا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی اس حرکت پر کنگھے کو ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اس کے پاس آئی تھی۔ اب باہر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر وہ مزید ٹائم لگاتی تو وہ شخص کا دماغ کھا جاتا، اور وہ اس کی باتیں مزید نہیں سننا چاہتی تھی۔ چلو، وہ سخت لہجے میں کہتی کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ ارے ڈال میرا ہاتھ پکڑو، میں گر جاؤں گا، مجھے پکڑ کے لے کر جاؤ ڈال۔ وہ دروازے پہ کھڑا چلانے لگا اور تھکن زدہ سانس بھرتی دوبارہ سے استک گئی تھی۔
مجھے پکڑ کر لے کر جاؤ ڈول، وہ دروازے پہ کھڑا چلانے لگا۔ وہ تھکن زدہ سانس بھرتی دوبارہ سے اس تک گئی تھی۔ یہ شخص اس کو ایک دن میں تھکا چکا تھا، پتہ نہیں آگے اور اس کو کتنا سروائیو کرنا تھا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے اس نے سب کو سلام کیا تھا۔ یہ میری ڈال اچھی ہے، سب کو سلام کرتی ہے۔ ابراہیم ڈانس کرتے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ شمائلہ بیگم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا تم؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگی۔ آنٹی میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا تم بیٹھو نا، ابھی تک کھڑی کیوں ہو؟ اور اس کا چہرہ دیکھ کر نرم لہجے میں بول رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے بیٹے نے اس کو رات سے اب تک اچھا خاصا تنگ کیا ہوگا، اس لیے شاید وہ یہ سب کر کر اپنی بھرپائی کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بیٹھتی ان کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ابراہیم بیٹا ناشتہ لو اپنا، وہ ابراہیم کو دیکھتے دھیمے لہجے میں بولی۔ نہیں مما، آپ نے کہا تھا میرے سارے کام اب سے میری ڈول کرے گی۔ چلو ڈول میرا ناشتہ نکالو۔ وہ رائنا کو حکم دیتے اپنی نگاہیں انگلیوں کو مروڑنے لگا تھا۔ اس کا حکم سنتے رائنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے، مگر اتنے سارے لوگوں میں اگر وہ یہ حرکت کرتی تو سب کی نظروں میں آ جاتی۔ ابراہیم بیٹا خود سے لے لو۔ نہیں مما، میری ڈول ہے نا، میری ڈول ہی مجھے سب دے گی۔ میری جان، ڈول اپنا کھانا کھا رہی ہے نا، آپ اپنا خود سے لے لو۔ نہیں مما، میں اپنی ڈول کو اس لیے نہیں خریدا کہ ڈول مجھے دیکھے ہی نا، میرے سارے کام ڈول کرے گی۔ اس کی بات سنتے ہی تک سے رائنا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آپ چھوڑیں آنٹی، میں دے دیتی ہوں۔ وہ ایک پلیٹ میں ابراہیم کے لیے ناشتہ نکالتے اس پلیٹ کو ابراہیم کے آگے رکھ گئی۔ ڈول مجھے کھلائے گا کون؟ وہ رائنا کا چہرہ دیکھتے ہلکے لہجے میں بولا۔ رائنا گہری سانس لیتے بریڈ توڑتی اس کو ناشتہ کروانے لگی۔ ڈائننگ پر بیٹھے تمام افراد نظریں چراتے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگے۔ یہاں یہ سب ہوگا ان میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ یہ ڈول تو بہت پیاری ہو، میں تمہیں بہت پیار کروں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سہلاتے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ اس کی حرکت پر وہ بری طرح سرخ پڑتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ اس شخص نے اپنی باتوں سے ہی اس کا پیٹ بھر دیا تھا، اب بھلا کہاں اس کو بھوک لگنی تھی۔ اس کو ناشتہ کرواتے وہ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی ابراہیم اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ڈول تم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، تم بھی کھاؤ۔ اس کی بات سنتے وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ نہیں ابراہیم، مجھے بھوک نہیں ہے، بس میرا پیٹ بھر گیا۔ نہیں ڈول، اگر میں کھاؤں گا تو تم بھی کھاؤ گی، چلو آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ وہ اس کو کھینچتا دوبارہ سے کرسی پر بٹھا گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہاں بیٹھے تمام افراد نظریں چرانے لگے۔ ہیر رانجھا کا سین چل رہا تھا وہاں تو سب کے لیے، مگر بس وہی جانتی تھی کہ اس کے لیے کیسا عذاب تھا۔ وہ اس کے لیے ایک گلاس میں جوس نکالتا، اس گلاس کو اس کے لبوں سے لگا گیا۔ وہ ابراہیم کا چہرہ دیکھتی اس جوس کو پینے لگی تھی۔ اس کو جوس پلاتا اور وہ بریڈ توڑتے اس کو ناشتہ کروانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد وہ اٹھی تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ابراہیم صاحب اس کو اٹھنے دیتے؟ وہ اس کو دوبارہ سے اس کی جگہ پر بٹھاتا ہے، دوبارہ سے ناشتہ کرانے لگا۔ حلق تک اس کا پیٹ بھرنے کے بعد بالآخر اس نے اس کی جان چھوڑ ہی دی تھی۔ وہ پانی پی کے کھڑی ہوتی تیزی سے شمائلہ بیگم کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ اس کو پشت دیکھتا مسکرایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود بھی وہاں جا رہا تھا جہاں اس کی ڈول گئی تھی۔ اپنی ڈول کے بغیر وہ رہ جائے، یہ کم از کم اب اس جنم میں نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھتے وہ تیزی سے رائنا کے پیچھے آتے کھڑا ہوا تھا۔ ڈول کمرے میں چلو، مجھے تمہیں بہت سارا پیار کرنا ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتا حلق پھاڑ کر بولا۔ اس کی آواز وہاں بیٹھے تمام افراد سن چکے تھے۔ سب کے چہروں پر دبی دبی ہنسی تھی، جبکہ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ جاؤ بیٹا، تم اس کے ساتھ جاؤ، کسی اور کی فکر مت کرو، بس اس کے ساتھ رہا کرو۔ شمائلہ بیگم نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کو کھڑا کر چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے کھڑی ہوتی ایک سخت نظر ابراہیم پر ڈال گئی۔ چلو ڈارلنگ، مجھے تمہیں بہت سارا پیار کرنا ہے، وہ تیز لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ پکڑتے تیزی سے ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ڈائننگ روم کی فضا میں ایک اونچا قہقہ گونجا تھا۔ جانے وہ کون تھا؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بری طرح جکڑ گئی۔ ابراہیم، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ کوئی الٹی بات کسی کے سامنے مت کیا کرو، تو تم نے وہاں اتنے لوگوں کے سامنے ہی کیوں کہا؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ ابراہیم اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نکالتا بستر پہ جا کر بیٹھا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میری ڈول ان لوگوں کے سامنے بیٹھے، بس اس لیے یہ سب بولا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں سب کے سامنے بیٹھی رہنے دوں؟ بالکل نہیں،
ابراہیم اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں ابراہیم، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اب کی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ڈال رو مت۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہوئی۔ خبردار، مجھ سے دور رہنا، بہت دور۔ نہیں ڈال، میں تمہیں پیار کرنے کے لیے کمرے میں لایا ہوں، اب میں تمہیں پیار کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ اس کی کمر سختی سے اپنی مٹھی میں بھرتا اس کو دوبارہ سے بستر پر بٹھا گیا۔ اس کی حرکت پر وہ بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے ابراہیم، میں تمہاری کوئی کھلونا نہیں ہوں جس کے ساتھ تم یہ سب کرو۔ اگر تمہاری بات مان رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم پاگل ہو۔ صرف اس چیز کا میں احساس۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، ابراہیم کھڑے ہوتا پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لب جما گیا تھا۔ وہ جو اس کو مزید اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی اس حرکت پر سانس تک روک گئی۔ ابراہیم اس کے لبوں کو شدت سے چومتا اس کی سانسوں کو بری طرح پی رہا تھا۔ وہ حیران پریشان بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ ابراہیم نے یہ کیا کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آتی ہے، ابراہیم کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو خود سے دور ہٹانے لگی، مگر وہ اس توانا مرد کو چاہتے ہوئے بھی نہ ہٹا سکی۔ تھک ہار کر اس نے ابراہیم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسوں پینے کے بعد ابراہیم مسکراتا ہوا پیچھے ہوا۔ میری ڈال کے ہونٹ تو بہت ٹیسٹی ہیں، اور میری ڈال کے لپس بہت ٹیسٹی ہیں گڑیا۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ اس سے پہلے وہ کہ اس کو اور کچھ کہتا، وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر گئی۔ ابراہیم حیرت زدہ ہوتا اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے اس کو سرخ نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تم پاگل، گھٹیا، ذلیل انسان، کتنی بار تمہیں میں نے منع کیا کہ میرے ساتھ اس قسم کی بے تکلفی مت رکھنا، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ آخری بار سمجھا رہی ہوں ابراہیم، مجھ سے دور رہنا، اتنا دور کہ اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو تم مجھ سے کم از کم 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو، نہیں تو ایک تھپڑ کی بات نہیں رہے گی پھر۔ وہ اس کی انگلی اٹھا کر وارن کرتے تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، ابراہیم اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑتے اس کو بستر پر پھینک گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوتی اوندھے منہ بستر پر گری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہوئی۔ گھٹیا، بدتمیز انسان، میں تمہارا منہ نوچ لوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کو الٹا سیدھا بولتی، ابراہیم دوبارہ سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ وہ حیرت زدہ ہوتی ابراہیم کو وہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم تو پاگل تھا، پھر وہ یہ سب کیسے؟ اس کا دل انہونی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے گندھاری کرتا اس کو پوری قوت سے بستر پر پھینک گیا۔ وہ بستر پر سیدھی ہو کر گرتی گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس ظالم نے اس کے ساتھ ساری سانسیں کھینچ لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سانسوں کو نارمل کرتی، اس کی سانسیں دوبارہ سے رکی تھی۔ ابراہیم اپنی شرٹ اتارتا جھٹکے سے دور پھینک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اتنی ابراہیم تیزی سے اس کے اوپر آتا ہے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے باندھ گیا۔ چپ کرو، اب جو میں کروں گا تم مجھے وہ کرنے دو، نہیں تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ میری ڈول کا گلا بہت پیارا ہے، دل کر رہا ہے اپنی ڈول کو بہت ساری کس دوں۔ اس کا بچوں جیسا لہجہ سنتے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس ایک لمحے میں اس کو کیا کیا نہیں لگا تھا۔ اس کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا تھا کہ وہ ناٹک کر رہا تھا، وہ پاگل نہیں تھا، مگر تھینکس گاڈ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب اس کی غلط فہمی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے تقدیر نے کچھ اور سوچا ہوا تھا۔ ابراہیم کے اگلے ایکٹ پر رائنا کی سانس تک رک گئی۔ وہ نرمی سے اس کی شرٹ کے تمام بٹن ایک ایک کر کے کھولتا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ابراہیم کے ہاتھوں کو دور کرنا چاہا تھا، مگر ابراہیم اس کے ہاتھ چھٹکتے تیزی سے اس کی شرٹ کے تمام بٹن ایک جھٹکے میں توڑ گیا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ وہ اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سانس تک روک کر ابراہیم کے لبوں کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرنے لگی۔ اوف، میری ڈالز کی بول کتنی پیاری ہے۔ وہ نرمی سے اس کی دھڑکنوں کو چھوتا ان میں بالکل بری طرح کھونے لگا۔ اہانت کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس پاگل کے آگے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت اس کو اپنا آپ سب سے بیکار لگا۔ نہیں، وہ اپنے ساتھ اس شخص کو یہ سب نہیں کرنے دے گی۔ وہ اس پاگل کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے، اس کو پوری قوت سے اپنے سے دور کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ بری طرح چلا بھی رہی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ اس شخص کو خود کے قریب نہیں پا سکتی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا، کبھی نہیں۔ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، اور اس رشتے کو وہ کسی بھی وقت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کسی حال میں نہیں۔ وہ بری طرح چلاتے اس کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے ابراہیم کی ایکٹ نے اس کی سانس روکی تھی۔ جان، یوں مت چلاؤ،
تمہارے چلانے سے پتہ نہیں باہر والے کیا سوچیں، سب یہی سمجھیں گے کہ میں درندہ ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے کان کے لو کو اپنے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ اس کا اتنا گمبھیر لہجہ محسوس کر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ یہ لہجہ اس کا نہیں تھا، نہیں وہ اس کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہہ دی، ابراہیم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ابراہیم کو دیکھتے ہی وہ اپنی سانس تک روک گئی۔ کیا یہ وہی تھا؟ شاید نہیں، شاید ہاں۔ وہ سانس تک روک کے ابراہیم کو دیکھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ نرمی سے اس کی گردن پر جھکتا، وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ اکھڑتی سانسیں لیتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، اس کو خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ ڈھیٹ اس سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ جان پیار کر رہا ہوں تو پیار کرنے دو نا، آخر کو شوہر ہوں تمہارا، یہ سب کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر اپنی مونچھیں رگڑتا محبت بھرے لہجے میں بولا، وہی خوبصورت گمبھیر لہجہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے۔ کیا اس شخص نے ناٹک کیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی حرکتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ پاگل نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف اس کا ناٹک تھا۔ اس کے لبوں سے سسکیاں نکلی تھیں۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی سسکیاں سنتے ابراہیم فوراً اس سے دور ہوا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا بے حد دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کو اتنے پیار سے کہتا سن اس کے آنسوں میں روانی آئی تھی۔ تم نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ وہ ہچکچاتے پوری طرح اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کر گئی۔ تم پاگل نہیں ہو نا، تم نے سب ناٹک کیا تھا۔ وہ بری طرح روتے ابراہیم کی سبز آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی ہیں۔ بولو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ بتاؤ مجھے، تم پاگل نہیں ہو نا؟ تم سب کو پاگل بنانا تم نے جھوٹ بولا نا؟ وہ اس کے سینے پر بری طرح مکے مارتے روتے اس سے پوچھنے لگی۔ ابراہیم نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے آنسو بھی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ ہاں، میں پاگل نہیں ہوں، صحیح پہچانا تم نے، میں پاگل نہیں ہوں، بس میں نے سب کو پاگل بنایا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا دوبارہ سے مسکرایا تھا۔ اس کے لبوں سے یہ سنتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ او خدایا، وہ مرد پاگل نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس کا دل سجدے سے گرا۔ اس کے اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی۔ ان دنوں اس نے اللہ سے کتنا شکوہ کیا تھا نا۔ اس کو دل ہی دل میں شرمساری محسوس ہوئی۔ تم نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ اس نے دھیمے لہجے میں خود کو کہتے ہوئے پایا۔ بولو، بتاؤ ابراہیم، مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ کیوں کرنا پڑا؟ وہ چلاتے ہوئے اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کی حلق میں انگلی ڈال کر ساری باتیں نکلوا لے۔ تمہارے لیے میری جان، تمہارے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر وہ اب تک ساکت تھی۔ میرے لیے یہ سب تم نے کیوں کیا؟ وہ ناسمجھی سے ابراہیم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج تم یہاں نہ ہوتی، وہ مسکرا کر کہتا رائنا کے گال پر اپنا لب رکھ گیا۔ کیا مطلب، میں یہاں نہ ہوتی؟ رائنا اب بھی نہ سمجھی سے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں یہ ناٹک نہ کرتا تو تمہاری مامی کبھی بھی تمہاری شادی مجھ سے نہ کرواتی، بلکہ تمہارے بجائے وہ اپنی بیٹی کی شادی ضرور مجھ سے کروا دیتی۔ یہ ناٹک، یہ اندھا بننے کا ناٹک میں نے تو صرف تمہارے لیے کیا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا اور نارمل طریقے سے اپنا رشتہ بھیجتا تو تمہاری مامی سے یہ سب برداشت نہ ہوتا۔ تمہارا اتنے اچھے لڑکے کے لیے رشتہ آیا ہے، وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہ مانتی، بلکہ اپنی بیٹی کا رشتہ رکھتی، اور ہم ان کی بات نہ مانتے تو وہ کبھی تمہارا اور میرا رشتہ بھی نہ ہونے دیتے۔ اس کے لیے میں نے یہ سب پلان بنایا کہ میں پاگل ہونے کی ایکٹنگ کروں گا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو کسی پاگل مرد سے نہیں بیاتی، ہاں مگر کسی اور کی بیٹی کو ضرور بیا سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھ جیسی پاگل کے لیے تمہارا انتخاب اتنی آسانی سے کر لیا، مگر مامی نے تو میرے 20 لاکھ لیے ہیں مجھے بیچنے۔ پاگل لڑکی، یہ تم کیا کہتی ہو؟ ابراہیم اس کی بات سنتا سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا تمہاری مامی لالچی عورت ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی ماں کو کہہ دیا تھا کہ اگر وہ انکار کرنے کی کوشش کرے تو ماں پیسوں سے اس کا منہ بھر دے، اور یہی ہوا۔ اندر سے راضی ہوتے ہوئے بھی وہ راضی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم ایک اچھے گھر سے، ایک اچھی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اور اتنا کچھ تو کر ہی سکتے تھے کہ کئی عرصوں تک تمہاری مامی کی زبان بند رہتی۔ اس لیے ماں نے بھی بنا چوں چاں کیے میرے کہنے پر پیسے تمہاری مامی کو دے دیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری مامی نے تمہیں بیچا۔ میں آئندہ کبھی تمہارے منہ سے یہ بات برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مگر تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کو کرنے کے لیے وہ کافی دیر سے بے چین تھی۔ آخر کو کوئی بھی شخص اس کے لیے اتنا کیوں کرے گا؟ محبت، وہ دھیمے لہجے میں کہتا مسکرایا۔ اس کی بات سنتے رائنا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ محبت، میری جان محبت، اس محبت نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے دوست کے آفس کے باہر دیکھا تھا، چاہا تم جاب کرتی تھی،
اس روز تمہیں اپنا دل دے دیا تھا۔ جب تمہارا بایو ڈیٹا نکلوایا تو تمہاری مامی اور تمہارے گھر کے بارے میں معلوم ہوا۔ سب چیزوں پر سوچنے کے بعد مجھے یہی حل لگا، اس لیے پھر میں نے اسی پر عمل کیا۔ اور اتنے دن پاگل ہونے کا ناٹک صرف اس لیے کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ایک پاگل کو اپناتی بھی ہو یا نہیں۔ مگر خوشی اس بات کی ہے کہ اگر تم نے مجھے دھتکارا بھی تو اپنایا بھی۔ اگر مجھے تھپڑ مارے تو میری تکلیف میرے کام بھی آئی، اگر مجھے برا بھلا بولا تو میرے لیے اچھا بھی کیا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سمیٹ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتی وہ شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں ڈوبنے لگی۔ اس مرد کے ساتھ اس نے کیا 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 تھا، اس کو سب یاد آنے لگا۔ ابراہیم وہ آئی ایم سو، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ معافی مت مانگو کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے سوچ سمجھ بدلا لوں گا، اور سرد لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے بری طرح ڈر گئی تھی۔ کیا وہ بھی اس کو تھپڑ مارنے والا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ سوچتی، ابراہیم ایک جھٹکے سے اس کو بستر پر پھینک گیا۔ ہاں میری جان، زیادہ آنکھیں مت پھاڑو، تمہارا سزا دینے کا طریقہ الگ تھا، میرا سزا دینے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا۔ اتنی زور زور کے تھپڑ مارے نا تم نے مجھے، ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتے اس کے اوپر آیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اب بتاتا ہوں میں تمہیں کہ تھپڑ کتنی زور کے لگے تھے مجھے۔ وہ اس کی گردن پر جھکتا اس کی گردن پر زور زور سے اپنی مونچھیں رگڑنے لگا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن کی وجہ سے اس کی لبوں سے زور زور سے سسکیاں نکلنے لگی۔ جان یوں آوازیں مت نکالو، بے قابو ہو گیا نا تو تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ گرم لہجے میں کہتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑے وہ زور زور سے اس کی سانسیں کو کھینچنے لگا۔ وہ بھی بے قابو ہوتے اس کے ہونٹوں سے لپٹی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن، ایک دوسرے کی سانسوں کو کھینچنے میں مصروف تھے۔ کافی دیر ایک دوسرے کے لبوں سے کھیلنے کے بعد وہ دونوں دور ہوئے۔ جان اتنی پیاری کس کرتی ہو تم، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہلکے سے بولا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی وہ ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کو سامنے سے پھاڑ گیا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ جان اگر یوں چیخو گی تو باہر سب مجھے درندہ سمجھیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری شوہر کو ہر کوئی درندہ سمجھے؟ وہ ہلکے لہجے میں بولا۔ وہ دھیرے سے نفی میں ہلا گئی۔ گڈ گرل، اب ہلکے سے چیخنا، اب میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو اتنی زور زور سے چیخ رہی ہو، کچھ کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارا۔ وہ اس کی شرٹ کو الگ کرتا دور پھینک گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو اس کالے پردے میں دیکھتے ہی وہ بے قابو ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس کی دھڑکنوں کو شدت سے چھوا۔ اس کی حرکت پر وہ بلبلا کر رہ گئی۔ وہ اس کو بستر پر پوری قوت سے پھینکتا اس کے اوپر آتا، اسے کالے پردے کو کھینچ کر اتار گیا۔ وہ بری طرح سرخ پڑتے ہی اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ جان خدا کا واسطہ ہے مت کرو، 28 سال سے کنوارا ہوں، ابھی تو شادی ہوئی ہے، کم از کم تم تو میرے ساتھ یہ مت کرو۔ اور جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑتے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو اس کی دھڑکنوں سے ہٹا گیا۔ اس کے خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتا وہ بے قابو ہوتے ان پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کی جان لیوا لمس کو وہ اپنے اوپر محسوس کرتے بری طرح سے سسکنے لگی۔ کافی دیر اس کی دھڑکنوں سے کھیلنے کے بعد وہ اٹھتا اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ رائنا کی نیلی آنکھوں میں اپنے طلب دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے گال پر بری طرح گلابی ہو رہے تھے اور اس کی لالیاں دیکھتا جھک کر اس کی گالوں کو باری باری چوم گیا۔ جان بہت انتظار کیا ہے اس وقت کا، کئی بار تو جاگتی آنکھوں سے ان لمحوں کو سوچا ہے میں نے۔ آج فائنلی وہ وقت آ گیا ہے جب میں ان لمحوں کو سچ کروں گا، جب میں ان جذباتوں کو تمہارے اندر اتاروں گا۔ میں تمہاری ہر وہ ادا دیکھوں گا جو میں نے آج تک صرف خوابوں میں سوچی ہے۔ بولو جان، اجازت ہے مجھے کہ میں تمہارے اندر داخل ہو کر تمہیں اپنے بنا لوں؟ بولو میری جان، کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے پور پر اپنی شدتیں لٹا کر تمہارے ہر حصے پر اپنا نام لکھوں؟ وہ نرمی سے اس کے کانوں کو سہلاتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کی بات سنتے ہوئے سر تا پیر گلابی ہوئی تھی۔ اس مرد سے دور رہنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کل تک وہ اس کی نظر میں پاگل تھا، مگر آج وہ اس کی نظر میں سب کچھ تھا مگر پاگل نہیں۔ وہ ایک آئیڈیل مرد تھا جو کسی بھی عورت کا خواب ہو سکتا تھا۔ بولو میری جان، کیوں مجھے اتنا تڑپا رہی ہو؟ دے دو نا مجھے اجازت، وہ ہلکے سے بولا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکراتی تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کی اجازت بات تو جنونی ہوتا، خود کو اس کو ہر پردے سے
بے پردہ کرتا اس کی روح میں شدت سے داخل ہو گیا تھا۔ رائنا کے لبوں سے سسکی ٹوٹ کر برآمد ہوئی تھی، جنہیں وہ اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں مزید تیزی لے آیا تھا۔ اس کا کمرہ اس کی جاندار شدتوں سے اور رائنا کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ دور چاند ان کا اتنا خوبصورت ملن دیکھتے شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اور بالآخر تقدیر بھی مسکرا دی تھی۔ آزمائشوں کے بعد اس کی زندگی میں اس شخص کا سکھ آ گیا تھا جو اس کو اس کی زندگی سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ وقت بے حد خوش تھا، تقدیر خوش تھی اور وہ دونوں بھی بے حد خوش تھے۔